کیا، مگر بہت سے کام سیاستدانوں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کبھی نہیں کیے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب بلاول بھٹو زرداری نے بھی نہیں دیے۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ آئینی ترمیم میں ایک طرف کچھ ججوں کو بڑا عہدہ دکھایا جا رہا ہے اور شاید کچھ سیاستدانوں کو وزارت عظمیٰ دکھائی جا رہی ہے، یہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے ہونا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، یہ تو وقت کی ضرورت ہے۔ اب ٹائمنگ پہ بات ضرور کی جا سکتی ہے، جس طرح سے ایک ایف اینڈ بٹس ہیں، یا جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اسٹانس ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی، کوئی بحث نہیں کی جا رہی، کچھ بتایا نہیں جا رہا، اور ایسے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ بالکل اس وقت جو سلسلہ ہوا، سیٹرڈے سنڈے کو بھی اجلاس بلایا گیا، جس میں آپ کو خود پتہ ہے اور چیئرمین صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس بھی مکمل طور پر یہ پورا نہیں تھے تفصیلات، لیکن بعد میں یہ جو جا کے ہر بار میں جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ اس پہ بحث ہو۔ اور ہم تو جو ہمارے منشور میں ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہے، آئینی عدالتوں کی بات ہے، ہم تو وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی بہت سارے چیزوں پہ ضرور اعتراضات ہیں جو چیئرمین صاحب کئی دفعہ بتا چکے ہیں، لیکن جب یہ ساری چیز ہوگی، بیٹھیں گے، تو میں بھی اس میں سے کچھ چیزیں شکیں اس میں ڈالی جائیں، کچھ شکیں اس میں سے نکالی جائیں۔ مولانا صاحب سے بھی جو مشاورت ہو رہی ہے، اور اس میں بھی بہت چیزیں سامنے آئیں، بلکہ جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ سب مل کر اس میں بیٹھے، پھر اس میں مزید بہتری آئے گی۔ یہ پی ٹی آئی کو ناصر حسین شاہ صاحب، سب کے سامنے چیز لا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو آپ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے بندے توڑنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے 63 کا فیصلہ لے کے؟ یہ آن بورڈ لینے میں اور بندے توڑنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں لگ رہا آپ کو؟ جی، یہ صرف سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہم آن بورڈ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو پی ٹی آئی کا طرز سیاست ہے کہ وہ کبھی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشنز کے بعد جو نمبر ان کے پاس زیادہ تھے آزاد اراکین کے، جو پی ٹی آئی ہی سپورٹڈ تھے، ہم نے تو انہیں کہا تھا آپ گورنمنٹ بنا لیں، لیکن انہوں نے تو نہیں کی، اور ہم تو ہمیشہ بات چیت کی بات کرتے ہیں، وہی نہیں کرتے۔ یہ تو مولانا صاحب کا آپشن آیا کہ وہ ان کو لا رہے ہیں اس دھارے میں، تو ہم نے کہا اچھی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پتہ نہیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ تو بات سیدھی کر رہے ہیں، سب کے سامنے تفصیلات لا رہے ہیں، اور پھر جو اس طرح کے ویلڈ اعتراضات آئیں گے، ظاہر ہے وہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے پرائم منسٹر صاحب سے یا گورنمنٹ سے، اور مولانا صاحب کے پاس بھی جا کے۔ تو ہمارا قصور تو یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہم تو اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں ان بار کونسلز میں جا رہے ہیں، یہاں یہ بتایا جائے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں عدالتوں کے، کیا وہ بہت بہتر ہیں؟ یہ اچھا ہے، دیر آئے درست آئے۔ اب آپ نے بھی ڈیبیٹ شروع کر دی آئینی ترمیم کے حوالے سے، یہ بہت اچھی بات ہے، ڈیبیٹ شروع کر دی ہے۔ تو شعیب شاہین صاحب، پی ٹی آئی کو دھارے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دھارا کون سا ہے جس میں پی ٹی آئی کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو آن دی ریکارڈ 2 دن پہلے والی گفتگو ہے کہ یہ اللیجٹیمیٹ پارلیمنٹ ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ ترامیم کر سکے، اور اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں، اور آج ٹریبونلز کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا، اور جس انداز سے جو چیزیں چل رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے سامنے ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے۔ بات سمپل یہ ہے کہ اس وقت جلدی کس بات کی؟ اچھا، اس دن پیپلز پارٹی سمیت پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم، یہ تینوں ایک گھنٹے کے نوٹس پہ رات کے 3 بجے تک سینٹ کے اجلاس میں کیا بیٹھے کر رہے تھے؟ آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 1 سال لگا 18th امینڈمنٹ کو۔ اب اس وقت جو کچا یا پکا مسودہ جو اس وقت مارکیٹ میں آیا، 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر رہے تھے، یعنی آرٹیکل 54 ہے، کسی میں آرٹیکل 57 ہے۔
اگر 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے اور کسی کے پاس مسودے کی کاپی نہیں ہے، ایون ڈپٹی پرائم منسٹر سے لے کر کے لا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں آخری رات کو کہ جی اب مجھے مل گئی ہے، اب ان کو جو ملی ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اور کامران مرتضیٰ کی سٹیٹمنٹ آج بھی وہ اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جب ملنے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پہلا آرٹیکل کی جو ترمیم ہے اس کے اوپر لے کے بیٹھے ہیں، کیا آپ آرٹیکل 8 تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا ظلم. انہوں نے کہا جی مجبوری ہے. یہ بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر نے جو باتیں کھل کے باتیں کی اور اس کا ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا. دیکھیں مطیع اللہ جان، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بات یہ ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ بہتر سروس دے سکتا ہے، شہباز شریف یا بلاول صاحب. اب چونکہ شہباز شریف ناکام ہو گیا، آپ اس دوڑ سے دوبارہ ہو گئے نا. ہم تو کب کے باہر ہیں. پہلے تو آپ سب سے آگے تھے. بہرحال جب سے میں ہوں تب سے ہم باہر ہی ہیں، باہر سے ہی ہم داخل ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تو 180 سیزن لے کر بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لیے تو شرط یہ ہے کہ مقبول جتنے بھی ہو جاؤ گے، قبولیت کی شرط پہ آؤ گے تو آپ کو اقتدار ملے گا. بات سمپل یہ ہے کہ یہ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ناکام ہو گیا شہباز شریف. ان کو ٹاسک دیا گیا کہ اگر آپ ڈیلیور کر پاؤ گے تو آپ کو بھی اقتدار مل سکتا ہے. اور اس دوڑ میں جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح قاضی فائزہ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہونے کے بعد جو اپنی ہی سپریم کورٹ کو نہ صرف ختم کر رہے ہیں، اس کو کمزور کر رہے ہیں، اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اس کے پاس پبلک ایٹ لارج کا مسٹرسٹ اس کے اوپر قائم کر رہے ہیں، یہ انتہائی قابل افسوس ہے. ان کو کم سے کم جس شاخ پہ وہ بیٹھے رہے ہیں یا جہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس ہائیسٹ پوزیشن پہ پہنچایا ہے، آج اس کو ختم کر کے یا اس کے خلاف سازشوں میں شریک کار ہو کے یہ قابل افسوس. بہرحال یہ کام تو ہمارے بہت سے وزراء اعظم بھی کرتے ہیں کہ ووٹ لے کے آتے ہیں عوام کا اور اس شاخ کو کاٹ کے پھر ایک نئی شاخ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اختیار ولی صاحب، آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی جو اتنی متحرک ہوئی ہے تو کیا شہباز شریف صاحب ناکام ہو گئے ہیں؟ حکومت آپ کی ہے تو کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تو آپ کی قیادت ہونی چاہیے تھی. یہ آپ کے ایک ایسے اتحادی نے قیادت سنبھال لی آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آپ کی کابینہ کا بھی حصہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ متی بھائی. دیکھیں آئینی ترامیم، یہ آئین بنا ہی اسی لیے تھا کہ اس میں ترامیم ہوں گی. آئین کوئی ایسا کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ یہ بن گیا تو اس میں آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، وقتاً فوقتاً. اور 25 اکتوبر سے پہلے ہی. اور اسپیشلی جو 4.25 سال میں شعیب شاہین صاحب کی پارٹی نے، پی ٹی آئی نے آئین کے ساتھ جو کیا نا، یہ بہت اچھا. ابھی جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں جتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یہ لائے، یہ بل لائے، انہوں نے کس کو ڈیبیٹ کے لیے پیش کیا؟ آج آپ پبلک ڈیبیٹ کی بات کرتے ہیں، ہم نے ایک ہی حکومت میں آپ جتنے بل، ایون یار آپ ای وی ایم لائے تھے تو اس پہ آپ نے کتنا ڈیبیٹ کیا؟ کوئی ڈیبیٹ کیا نہیں. ود اے ون اسٹروک آف پن آپ نے بجٹ تجاویز میں کسی سے کوئی تجاویز لی؟ کوئی چیز آپ نے ڈسکس کی؟ نیور، کبھی بھی نہیں. اب آئینی ترمیم میں بتاتا ہوں، اس پہ آتا ہوں. ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، یہ ان کا بڑا بہترین ایک بڑا پرانا ایک سٹائل ہے، یہ بندے کو ڈسپیوٹڈ بناتے ہیں. جو بندہ ان کے اگینسٹ ہوتا ہے اس کو ڈسپیوٹڈ بنا. اب یہ اس معاملے میں اتنا آگے نکل چکے ہیں. آپ تو ایسا نہیں کرتے. اب جتنا یہ آگے نکل چکے ہیں، اگر آپ مجھے بولنے دیں، جی اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ جو آنے والا چیف جسٹس ہے، انہوں نے اپنے کرتوتوں سے اور اپنے لہجے سے، اپنے انداز سے اور طرز تکلم سے نہیں پتا زندگی کس کی رہتی ہے. کل جسٹس منظور علی شاہ چیف جسٹس بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں؟ آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ آنے والا چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس انہوں نے ان کو بھی ڈسپیوٹڈ کر دیا ہے. اچھا ڈسپیوٹڈ ہو گئے تو آپ دیکھ نہیں رہے. اچھا آپ دیکھ نہیں رہے. آپ سوشل میڈیا نوٹیفیکیشن آپ نے ڈیلے کیا، ڈسپیوٹڈ انہوں نے کیسے کہا؟ نہیں نوٹیفیکیشن کی بات تو دیکھیں، اپنے ٹائم پہ ہو ہی جانا ہے. اچھا ابھی ٹائم جس نے چیف ڈیفینیٹلی اچھا آئینی ترمیم 88 days. اگر اس طرح بات کریں گے نا تو پھر آپ کریں، لیکن میں آپ کو اس طرح بات کریں آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ عمر عطا بندیال کا کب آیا تھا، کتنے دن پہلے آیا تھا، ثاقب نثار کا کب آیا تھا، وہ بھی ذرا پھر دن بتا دیں. وہ ہو جاتا ہے 1 دن پہلے یا 100 دن پہلے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم جب جس طرح محترم دوست کہہ رہے ہیں میرے شعیب شاہین صاحب کے وزیر قانون کے پاس بھی مسودہ نہیں تھا، تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ آپ کا پروپیگنڈا وار نہیں ہے تو کیا ہے؟
کہ جب آپ نے بلاول بھٹو صاحب کے پاس بھی نہیں تھا، وہی کہہ رہا ہوں، وہ بلوچستان تو پھر ان سے پوچھیں، سوال تو پھر یہ بنتا ہے، آپ کا پروگرام صحافی ہے اور سوال تو بنتا ہے کہ پھر آپ نے اسی رات یہ اعلان کیسے کر دیا کہ کل سے وکلا تحریک شروع ہو گئی ہے؟ آپ کو کیا پتا تھا کہ اس مسودے میں کیا ہے؟ آج آپ کہتے ہیں نا کہ 1/5 آف دا کانسٹیٹیوشن از گوئنگ ٹو بی امینڈڈ، اس وقت آپ کو کیا پتا تھا کہ اس میں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر قرآن کی آیت پڑھے، حدیث پڑھے، کوئی اچھا کام بھی کرے، آپ نے گالی دینی ہے؟ نہیں تو کیا آپ نے تنقید جب آپ بتائیں گے نہیں تو لوگوں کے شک و شبہ تو پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وہ تحریک نہیں چلائیں گے میں تو اس کیا میں کریں گے؟ ایڈ کرتا ہوں، آپ بتا ہی نہیں رہے انہیں کچھ۔ متی اللہ بھائی، جب بھی کوئی مسودہ منظوری کے لیے آتا ہے تو وہ ڈیبیٹ کے لیے اس وقت آتا ہے جب آپ اس کو اسمبلی میں پیش کر دیتے ہیں، پھر ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے۔ یہ ابھی وزیر قانون نے جو بانٹا ہے وکیلوں میں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، ڈیبیٹ مینز یہ تو وہ تو مطلب جو پارلیمنٹ سے باہر کی بات کر رہے ہیں، مطلب ناکامی کے بعد بانٹنے کا تو پھر کیا فائدہ؟ آپ اس کو اگر ناکامی کہتے ہیں ضرور کہیے، میں کہتا ہوں اس میں دو باتیں ایسی ہیں کہ وہ اگر میں یہاں پہ کہہ دوں ابھی یہ ساری سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی، آپ کے نہیں، وہ میں کہہ نہیں سکتا، اچھا مجھ پہ پابندی ہے تو اچھا ورنہ یہ سارا سیٹل ہو چکا تھا، سب کچھ طے تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ مولانا صاحب کا ووٹ پہلے بھی تھا، اب بھی آئے گا، وہ کہیں اور نہیں جائے گا، اور پی ٹی آئی کے اگر سارے ووٹ نہیں آئیں گے، میں پھر کہتا ہوں کہ آدھے ووٹ ان کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے پاس ہی آئیں گے۔ آپ کے پاس کچھ ایسا ضرور ہے کہ آپ کو مولانا صاحب کے بارے میں اتنا اعتماد ہے؟ میں جاتے ہوئے